بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے ہجرت میں جو دو واقعات پیش آئے ان کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے مدینہ کی طرف ہجرت جو کی اس کے متعلق۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کیا کلثوم بن ہدم کے پاس، اور وہاں پر سب سے بنیادی چیز آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اب اس آیت کے اندر جو پاکیزگی کا بیان ہے اور مسجد تقویٰ کا جو بیان ہے، مسجد تقویٰ تو مسجد قباء ہی کہلاتی ہے، اور پاکیزگی کا جو یہاں پر حکم بیان فرمایا تو یہ تو انصار کے متعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن عبد مناف سے پوچھا تو انہوں نے یہی عرض کیا رسول اللہ کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیلے سے بھی کرتے ہیں اور ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا ہے۔ تو مسجد قباء کی جو بنیاد رکھی اس میں تمام صحابہ اکرام نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ یہاں پر سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت حوالے کر کے یہیں پر تشریف لائے تھے، اور پھر یہاں سے روانگی ہوئی مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کی طرف جو روانگی ہوئی یہ جمعے کا دن تھا، نبوت کا یہ 13واں سال تھا اور 12 ربیع الاول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے یہ جمعے کا جو دن تھا، جب صبح سفر شروع کیا تو جب جمعے کا وقت آیا تو راستے میں وہ وقت تھا، تو راستے میں جو جگہ تھی اس کا نام تھا محلہ بنی سالم۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے ٹھہراؤ کیا اور جمعے کا خطبہ دیا۔ یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیا، اور اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی گفتگو فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر بنی نجار کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور شعر و شاعری پڑھی۔ اب ہر انصار کے دل میں یہ چاہت تھی کہ اللہ کے حبیب ہمارے گھر میں تشریف لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے وہ رسی چھڑوا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جہاں پر بھی بیٹھے گی میں وہاں پر ٹھہراؤ کروں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتے چلتے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا ان کے دروازے پر آ کر بیٹھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹنی نے اٹھایا اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر بیٹھی، اور پھر وہاں سے دوبارہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئی، اور وہاں پر اپنے سر کو نیچے کیا اور زمین پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہراؤ کیا۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو تھا یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یمن سے ایک بادشاہ آیا تھا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے اور وہ یہود کے علماء تھے۔ انہوں نے ان بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ یہاں پر ہمیں ٹھہرنے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لائیں گے اور ہم بھی ان کے شریعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ بہت اچھا تھا، اس نے ہر ایک عالم کے لیے یہاں پر گھر بنوایا تھا اور سب علماء کی یہاں پر شادی کروائی، اور پھر اس نے آگے کا سفر شروع کیا، اور اس نے ایک خط بھی لکھا تھا اور اس نے اس میں تصدیق کی تھی یہ آخر الزمان جو نبی ہیں میں ان کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، اور وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ تو اس نے یہاں پر یہ کام کروایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ایک گھر ہے یہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے علماء کو بتا دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی علماء کی نسل میں سے، انہی کے خاندان میں سے ہیں، اور یہ جو گھر تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا رسول اللہ آپ اوپر بالا خانہ میں تشریف رکھیں، وہاں پر قیام فرمائیں اور ہم نیچے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نیچے رہیں گے اور آپ نے اوپر بالا خانہ میں رہنا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانا تیار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے۔
تو اسی موقع پر ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہسن اور پیاز جو تھا اس کا سالن بنا کر جب آپ لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں نہیں کھاتا کیونکہ میرے پاس وحی آتی ہے اور مجھے ان سے فرشتوں سے کلام کو سننا پڑتا ہے تو میرے منہ سے بو آئے گی، اس لیے آپ کھا لو۔ تو یہاں پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا یہ لہسن اور پیاز کا، بلکہ صحابی کو فرمایا کہ آپ کھا لیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی، اور یہ جو جگہ تھی، یہ جگہ جو تھی، یہ دو یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل جو تھے، ان دونوں سے جگہ خریدی گئی۔ ان بچوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں لیتے اس کی قیمت، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو یہ قیمت لینی پڑے گی۔ پھر وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی۔